رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر حصول برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، بھیک دینے والے آقا و داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ رب قدیر نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے سلسلے میں خاص طور پر کہہ لیں کہ اہل بیت کے سلسلے میں ایک اعلان اور ان کے سلسلے میں ایک پاکی اور ان کی تطہیر کے سلسلے میں قرآن نے اعلان کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی رجس کو دور فرما کر تمہیں خوب ستھرا کر دے، تمہیں خوب پاک کر دے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے رجس کو یعنی طمع کو، لالچ کو، گناہ کو، ہر طرح سے نقائص سے تمہیں دور کر کے خوب پاک ستھرا فرما دے۔ آیت میں آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، قابل غور بات یہ ہے کہ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ ہم کوئی چیز چاہیں تو اس چاہت کی تکمیل کے لیے کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر چاہت پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ ہم اپنی چاہت کی تکمیل میں دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن کیا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہے؟ نہیں۔ اس کی چاہت پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے، کسی شے کی حاجت ہی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کی تکمیل میں دوسروں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چاہت کی تکمیل میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والے ہیں، خاص طور پر امام حسن ہیں، حسین ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، تم سے ہر طرح کی رجس یعنی کہ ناپاکی، لالچ، طمع، حرص، نقائص تم سے دور فرما دے۔ تو آپ بتائیں کہ رب نے چاہا اور اپنی چاہت میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو کیا شے مانے ہو سکتی ہے کہ جب رب نے چاہ ہی لیا کہ ان سے لالچ کو دور فرما دے، نقائص کو دور کر دے، عیب سے انہیں پاک کر دے، تو پھر کوئی چیز مانے نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ نقائص سے دور کرے تو علی نقائص سے دور ہو گئے، علی لالچ سے دور ہو گئے، حسن و حسین طمع سے، حرص سے پاک ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چاہت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں واٹس ایپ پہ، موبائل پہ، ٹی ویوں پہ بکواس شروع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں غور سے ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، اگر تم قرآن عظیم کا بنظر عمیق مطالعہ کرو گے تو قرآن عظیم کے مطالعے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ یزید حق پہ تھا کہ حسین حق پہ تھے۔ کربلا میں جو معرکہ آرائی ہوئی ہے وہ کرسی کا جھگڑا تھا یا حق و باطل کا جھگڑا تھا۔ کرسی کا جھگڑا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حسین حریص ہیں، حسین لالچی ہیں، حسین گنہگار ہیں، نقائص میں ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے کہ اے اہل بیت، ہم نے تم سے لالچ کو دور کر دیا، نقائص سے تمہیں پاک کر دیا، تمہیں تمام نقائص سے پاک کر کے، حرص و طمع سے دور کر کے تمہیں ستھرا کر دیا ہے۔ اب آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ امام حسین کا جھگڑا اگر کرسی کے لیے مانا جائے تو پھر لالچ تو لازم آتا ہے، پھر طمع تو لازم آتا ہے، پھر تو حرص لازم آتا ہے کہ دولت و مال و متاع کے لیے انہوں نے یزید سے جھگڑا کیا، اور جبکہ قرآن ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ تمہاری تطہیر کر دی گئی ہے، تمہارے دلوں کو ستھرا کر دیا گیا، تمہارے مزاج کو پاک کر دیا گیا ہے، اور حرص و طمع سے تمہیں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، جس پاکیزہ جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستھرا کر دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، اسی کے بارے میں محبوب سے کہا اپنے امتیوں سے کہہ دو، اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو میں نے تمام عیوب سے پاک، نقائص سے پاک کر دیا ہے، بڑی پاکیزہ جماعت ہے۔ محبوب کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ میں تبلیغ دین متین پر دنیاوی کوئی تم سے معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، کچھ اگر تم بدلہ چکانا چاہتے ہو تو وہ پاکیزہ جماعت میری قرابت دار ہیں، ان سے محبت کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ ان سے محبت کر لو، ان سے الفت کر لو، ان سے پیار کر لو، ان کا ادب احترام بجا لاؤ۔ اگر تم ہمارے تبلیغ دین کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو تو یہ اس صورت میں تم ادا کر دو، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کر لو۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ محبت کا تقاضا ہوگا کہ یزید کے نعرے لگائے جائیں، حسین کو غلط ٹھہرایا جائے؟ یہ کبھی محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ محبت کے تقاضے تو یہ ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، اور ان کا احترام، ان کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قرابت دار کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ جن کا میں نے نام گنایا ہے، خاص طور پر یہی لوگ ہیں۔ پھر اہل سکنہ ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، ان سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص
نبی کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہے تو صرف یہ نہ جانے کہ اس نے سماج کے رکھ رکھاؤ کو برقرار کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کا عین حکم ہے، پیغمبر کی عین منشا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ ہم سماج کے رکھ رکھاؤ کے لیے بہت سارے رشتے نبھاتے ہیں، لیکن یہ سماج کا صرف رکھ رکھاؤ نہیں ہے بلکہ قرابت داروں سے محبت در حقیقت قرآن کریم کے حکم پر عمل ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر قرابت داروں کے سلسلے میں، حضور کے قرابت داروں کے سلسلے میں حضور نے تاکید فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ صرف یہی نہیں کہہ دیا کہ بس قرابت داروں سے محبت کرو، یہی نہیں، بلکہ آگے ایک جگہ ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ان اتارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مقام میں بیچ راستے میں ایک مقام ہے، مقام جحفہ، جسے غدیر خم کہتے ہیں، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے وقت یہ ارشاد فرمایا، اور جب ارشاد فرمایا ہے تو جانتے ہیں، ذرا سا وہ پس منظر کو آپ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور مجھے خدا کا حکم قبول کرنا پڑے، میں اس سے پہلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس منظر کو ذرا غور کریں، ایک باپ کا انتقال ہو رہا ہو اور اپنے بڑے بیٹے کو پکڑ کے ہاتھ کہے، وہ میرے بڑے بیٹے دیکھ تیرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ چھوٹے ہیں، جو فرض میں نبھا رہا تھا، جو میں سلوک کر رہا تھا، جو میں برتاؤ کر رہا تھا، گزارش ہے، میرا حکم ہے، میری وصیت ہے کہ وہی حسن سلوک تم ان کے ساتھ کرنا۔ یہ منظر باپ پیش کرے، آپ ذرا اس کیفیت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس ماحول میں فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، ان قریب موت کا فرشتہ آئے گا، مجھے حکم خدا کا قبول کرنا ہوگا، میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سن لو۔ ان تارکم فیکم الثقلین، وہی منظر جو باپ اپنے بیٹوں کے سامنے پیش کر رہا ہو، ذرا اس تصور میں آپ جا کے دیکھیں کتنا نازک ماحول ہے، اس نازک ماحول میں کتنا اہم پیغام رسول اللہ دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بیچ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، یاد رکھنا، چھوڑ نہ دینا، فیہ الہدی والنور، اسی میں تو ہدایت کی روشنی اور اسی میں اجالا موجود ہے۔ جو جتنا قرآن کو پڑھتا جائے گا اس کے نگاہوں کے سامنے سے راز کے پردے کھلتے چلے جائیں گے، اسی میں ہدایت کا نور ہے۔ جو جتنا غور و فکر اور تدبر کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ خدا کا قرب پاتا چلا جائے گا، کائنات کے اسرار اور رموز اس کے اوپر اسی قدر کھلتے چلے جائیں گے۔ قرآن عظیم میں آسمانوں کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، دریا کا ذکر ہے، تو صرف دریا کی وسیع و عریض، اس کی لمبائی چوڑائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ آسمان کی بلندی صرف مقصود نہیں ہے، زمین کی وسعتوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ زمین پر اور زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں پہ غور کرنا ہے، آسمان اور آسمان کے تاروں میں تجھے غور کرنا ہے، سمندر اور سمندر کے اندر پڑے ہوئے موتیوں میں تجھے غور کرنا ہے، اور اس کے خزانوں میں تجھے غور کرنا ہے۔ فیہ الہدی والنور، تو ذرا غور و فکر تو کرتا چلا جایا اور روشنی اور ہدایت کے منارے تجھے نظر آتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تو میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت و نور ہے، اس کو ذرا دیکھنا،
یہ بھاری بھرکم چیز ہے، ہلکے میں نہ لے لینا، ایسے ہی سرسری پڑھ کے نہ گزر جانا، بلکہ میں نے کیا بتایا ہے، کیا کہا ہے، ذرا اس کی تہ میں اترنے کی بھی کوشش کرنا۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ہیں میرے اہل بیت، میرے گھر والے۔ اگلا جملہ ہے اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر ایک جملہ نہیں کہا، اسی جملے کو رسول اللہ نے 2 بار کہا، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اہل بیت کے سلسلے میں ڈراتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ 2 مرتبہ جملے کو دہرایا گیا۔ جملے کی تکرار دراصل تاکید کا معنی دیتی ہے، زور کا معنی دیتی ہے۔ مطلب الرٹ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ جب جب قرآن عظیم میں جملوں کی تکرار، احادیث میں جملوں کی تکرار ہو، بار بار کسی بات کو دہرایا جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں خاص توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا قرآن عظیم میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر ہے؟ بار بار قرآن عظیم میں نماز کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی چیز نہیں کہ سن کے بس انسنی کر دی جائے۔ نماز کا اتنا تاکیدی حکم ہے کہ نماز کو ہر حال میں تمہیں قائم کرنا ہے، اسے بجا لانا ہے۔ نماز کو تم ہلکے میں نہ لے لینا، بار بار مکرر اسے دہرایا گیا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ اور کبھی کبھی جملے حرف کے ذریعے، حرف تاکید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کو ہٹا دو تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ تو آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی صفت بیان کر رہا ہے، ان کی عظمت کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی بڑائی اور بزرگی بیان کر رہا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن جب ابتدا کی ہے تو صرف اس بات سے نہیں کہ انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے، ابتدا اس بات سے ہے الا، آگاہ ہو جاؤ، خوف و غم انہیں نہیں ہے، آگاہی تمہارے لیے ہے۔ ہم ان کی صفت بیان تو اس لیے کر رہے کہ انہیں خوف نہیں ہے، انہیں غم نہیں ہے، لیکن آگاہ تمہیں کرتا ہوں، تم کبھی ان کی شان میں توہین نہ کر دینا، آگاہ ہو جاؤ۔ جب بھی ان کا نام لینا تو ادب سے لینا، ان کا سامنا ہو جائے تو زانوئے ادب تہ کر دینا، کبھی ان سے آنکھیں نہ ملانا، کبھی ان سے کندھا نہ ملانا، ان کی شان میں توہین اور تقصیر کی باتیں نہ کر دینا۔ الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ کبھی جملوں کے ذریعے سے تکرار ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے، اور کبھی حرف کے ذریعے سے تاکید ہوتی ہے۔ اگر بار بار کسی بات کا تذکرہ کیا جائے تو مطلب یہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، وہاں آنا چاہتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں، تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے جب ملنا، جب یہ تمہارے پاس ہوں، تم ان کے پاس ہو، تمہیں ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے، تو پھر تمہیں ہر حال میں ان کے آداب بجا لانا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے سلسلے میں ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے رتبے کو، ان کے مرتبے کو تم پہچان لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی شان میں توہین و تقصیر کر جاؤ۔ آپ بتائیں ذرا سا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کا لحاظ کیا کربلا کی دھرتی پر کیا گیا ہے؟ معصوم علی اصغر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ علی اکبر کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ خود امام حسین کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کیا پیغمبر کے ارشاد کا پر عمل ہوا؟
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں، تم یاد رکھنا۔ اور پھر پیغمبر نے دوسری جگہ فرمایا ہے لوگوں سے، اے لوگو کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، تم کیا سمجھتے ہو میرے گھر والوں کے سلسلے میں، تم یہاں کیا سمجھتے ہو میرے خاندان، میرے قرابت داروں کے سلسلے میں، میرے اہل بیت کے سلسلے میں، یاد رکھو کل میدان قیامت میں خالو، پھوپھا، نانا، ماموں، ابا، بھائی، بیوی، سارے رشتے سب ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا الا سببی و نسبی۔ اگر کل بروز قیامت کوئی رشتہ، کوئی تعلق اگر باقی رہتا ہے میدان محشر میں، تو اللہ کے ہاں صرف میرا رشتہ ہوگا جو باقی رہے گا، میرا تعلق ہوگا جو باقی رہے گا، میرا حسب و نسب ہوگا جو وہاں بھی چلے گا، میرے حسب و نسب کا چرچا وہاں بھی رہے گا، ان کو بھی مراعات اور رعایتیں وہاں بھی دی جائیں گی جہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا، مگر میرا تعلق، میرا نسب، میرا حسب وہاں بھی نفع اندوز ہوگا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، عظیم ہستیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جعفر بن سلیمان یہ والی مدینہ ہوئے، مدینہ کے حاکم بنے، اور وہاں پر اس وقت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ قیام پذیر تھے۔ والی مدینہ نے امام مالک کو سزا دلوائی کسی بات پر، اور اتنی سزا دلوائی کہ کوڑے برسائے گئے ان پر، اتنا انہیں مارا پیٹا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ وقت کا امام والی مدینہ نے جب سزا دلوائی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ والی مدینہ کون تھے معلوم؟ یہ والی مدینہ جو تھے یہ آل رسول تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے تھے جعفر بن سلیمان۔ اتنا مارا گیا کہ امام مالک شہید ہو گئے، اور اسی شہید نہیں بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کی حالت میں گھر اٹھا کے لے جائے گئے۔ جب گھر گئے تو ان کے بھی چاہنے والے، ماننے والے ان کی عیادت کو پہنچے، لوگوں نے افسوس جتایا، آپ اتنے بڑے فقیہ، عالم، سب کچھ، آپ کو سزا دی گئی۔ ہوش میں آئے جب امام مالک تو کہا کہ جتنے میرے محبین ہیں سب لوگ گواہ رہنا۔ کہا حضور کس بات کی گواہی؟ کہا جس نے بھی مجھے سزا دی ہے میں نے اس کو یکلق معاف کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کوئی مقدمہ نہیں کریں گے؟ آپ کوئی عرضی انصاف کی نہیں لگائیں گے؟ آپ کوئی گہار نہیں لگائیں گے؟ آپ بس یوں ہی مار کھا کے صبر کر کے معاف بھی کر دیں گے؟ کہا ہاں ایک بات کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کل بروز قیامت جب حساب، سزا و جزا کا میزان لگے اور عدل و انصاف کا ترازو جب قائم کیا جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی آل رسول میری وجہ سے وہاں پکڑا جائے اور اس سے مواخذہ کیا جائے۔ ہم تو نسبت رسول کی بنیاد پر، اللہ کے رسول سے تعلق کی بنیاد پر اور اس رشتے کی بنیاد پر میں نے معاف کر دیا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آئے گی کہ اللہ کے رسول کا کوئی آل میرے سزا دیے جانے کی بنیاد پر
مجھے مارے پیٹے جانے کی بنیاد پر کل بروز قیامت جب ذرے ذرے کا حساب ہوگا تو کوئی آل رسول میری وجہ سے وہاں گرفتار بلا ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں ڈراتا ہوں اور اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ گو کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے کا لحاظ و بھرم رکھتے ہوئے میں اسے ایک لخت معاف کر دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ رتبہ ہے، یہ مرتبہ ہے کس کا؟ اہل بیت کا۔ اب اہل بیت سے جو محبت کرے گا، جو پیار کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق جو ان کے حکم کی تکمیل کرے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یوں ہی محروم کر دیا جائے گا؟ رسول اللہ کے رشتے کو جو نبھائے گا، کیا وہ ایسے محروم رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں، گھروں میں اجالا چاہتے ہو، دلوں میں سکون چاہتے ہو، اپنے کاروبار میں امن چاہتے ہو، خدا کی رحمتوں کے حصول کے متلاشی ہو، رحمتوں کے حصول کے متلاشی ہو، تو پھر ایک بات یاد رکھو، رسول اللہ کے آل سے محبت کر لو، یعنی حسین سے محبت کر لو، حسن سے محبت کر لو، علی سے محبت کر لو، فاطمہ سے محبت کر لو، اس لیے کہ ان کی محبتیں یک تو قرآن کے حکم کے مطابق ہیں، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آل سے محبت کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہے گا، دنیا بھی انشاءاللہ اس کی کامیاب رہے گی اور عقبہ بھی کامیاب رہے گا۔ حضرت امام شافعی تو اتنی محبت فرماتے کہ ان کے وقت کے موجودین لوگوں نے ان کو کہہ دیا، آپ اتنا محبت میں غلو کرتے ہیں، اتنا ان کا تذکرہ کرتے، اتنا ان کا احترام کرتے، اتنی ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ رافضی ہیں۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر آل رسول سے، اہل بیت سے محبت رافضیت ہے تو مجھے یہ رافضیت قبول ہے، میں اسے اپنے گلے کا قلادہ بناتا ہوں، میں اس کو اپنے گلے کا پٹا بناتا ہوں، جبکہ میں حضرت امام شافعی کا فرمان یہ کہ یہ رافضیت نہیں ہے بلکہ یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق عمل ہے، اس لیے کہ اللہ بھی چاہتا ہے، رسول اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کے نعرے لگائے جائیں، ان کا قصیدہ پڑھا جائے اور ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں اور اپنے نسلوں میں اس کو منتقل کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہے فضائل میں تخصیص، ایک ہے فضائل میں تعمیم۔ کبھی ہوتا ہے کہ فضائل میں تعمیم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہو مومنوں کے لیے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں جس کے لیے رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ پھر یہ تو وہ خاص لوگ ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ تو مومن ہونے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا ہم مومن ہیں، بشارت پانے کے لیے آپ کو مومن ہونا ثابت کرنا پڑے گا، لیکن امام حسین کا درجہ اس سے اٹھ کے ہے، امام حسن کا مرتبہ اس سے اٹھ کے ہے، وہ بشر المومنین کے زمرے میں صرف نہیں کہ وہ جب ان کو کہا جائے وہ بشر المومنین، بشارت ہو مومنوں کے لیے، تو وہ زمرے میں نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ رسول اللہ کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جب کوئی مومن ہوگا تب جنت کا مستحق ہوگا، مگر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہے سید حضرت امام حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ نے یہ کہہ نہیں دیا کہ یہ ان کو اس کیٹیگری میں مت رکھنا کہ یہ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، یہ مومنوں کے زمرے سے بڑے اعلیٰ ہیں، یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی جنت کا مستحق تب ہوگا جب وہ مومن ہو اور اپنے مومن کی گارنٹی اور سند پیش کر دے۔ یہاں ان کو سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ نے خود ہی سند پیش کر دی اور کہا کہ امام حسن اور امام حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو
آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم مجلس پاک کو قبول فرما لے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا صدقہ ہم کو ہماری نسلوں کو عطا فرما، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اجالا عطا فرما، اور اہل بیت کے صدقے میں مولا کریم ہمارے کاروبار میں، رزق میں وسعتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین پنجتن پاک کے صدقے میں، بالخصوص کربلا والوں کے صدقے میں مولا کریم ہماری تمام کلفتیں، پریشانیاں دور نفور فرما دے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔